آپ سب جانتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے. اب میں بغیر تعریف کیے ہوئے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، میں حضرت کو کہوں گا اور اللہ کے نبی کی سیرت پر بات کریں. پریشان نہ ہو، وقت زیادہ نہیں لیتا. لینا کیا نہیں لینا بولا لو تم. اچھا آواز پکارا کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ اگر لیو گا تو 12 گھنٹے بچ جاتی، 12 ساڑھے 12. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ جذبہ تو 1 گھنٹہ بول رہی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، وقت ہو رہا ہے. مختصر میں آپ کے سامنے بولوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کرم کہ اس نے یہاں پر ہمیں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا. دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد من اللہ. بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا: اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر. بعض علماء نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کو میٹھا کر دیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. جب بھی حضور کا نام آتا درود پڑھو بھائی، درود پڑھنا چاہیے آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو درود کی اسی خاصیت ہے کہ آدمی، علماء کرام فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں. ایک داہنی طرف وہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ امیر ہے. بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں ہمارے گناہ کو لکھتا ہے. لیکن نیک عمل کا یہ لکھتا ہے، برائی کو یہ لکھتا ہے. لیکن درود پاک کی وہ خاصیت ہے کہ دونوں فرشتے ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں. دانا فرشتہ بے دانی طرف رہنے والا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، وہ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے. ہر آدمی کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق. اسی طریقے سے علماء نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقوق ہیں، امت کو یہ ادا کرنا ہے.
یہ مختصر بول کر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ امت کے حقوق ہیں کہ سب سے پہلی بات امت کا حق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ایمان لانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا حق محبت کرنا۔ آج لوگ جو ہے سمجھتے ہیں محبت کے طریقے کو بھول گئے، آج اپنے دل میں جس طرح آ رہا ہے اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جاؤ گلی کوچوں میں دیکھا جائے علماء کرام کتنی مرتبہ سمجھا رہے ہیں، ہر جمعہ میں خطیب جو ہے سمجھاتا ہے، نیک لوگ سمجھاتے رہتے ہیں کہ محبت کے طریقے کیا ہے، آقا کے محبت کس طرح کیا جاتا ہے، صحابہ نے کس طرح محبت کیا اور ہم کس طرح محبت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہوتی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ گلی کوچے میں گئے ہوں گے، آج ہمارا نوجوان حضور کے نام پر ڈانس کر رہا تھا، گانے بجا رہا تھا، جھوم رہا تھا، کود رہا تھا۔ بتاؤ یہ کیا پیغام جاتا ہے، غیر کو کیا پیغام جاتا ہے؟ وہ یہی تو سمجھے گا ان کے نبی کو جو ہے ڈانس سے شاید محبت تھی، نعوذ باللہ ان کے نبی کو شاید میوزک سے محبت ہوگی، وہ تو یہی سمجھے گا کہ محبت میں کر رہے، یہ ناچ رہے، ڈانس کر رہے، گالی گلوچ کر رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اتنے بڑا جرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ سے آپ جا رہے تھے، وہاں پر کسی نامناسب آواز آ رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں مبارک کو کانوں مبارک میں آپ نے ڈال لیا اور بہت دور تک اپنی سواری کو تیز دوڑائے۔ تیز دوڑانے کے بعد قریب میں جو جوان تھا، یہ بچہ تھا، اس سے پوچھا بچے وہ منحوس آواز آ رہی ہے؟ فرمایا رسول اب نہیں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے میوزک کے یعنی آلات مسائی آلات کو جو ہے یعنی میوزک کے ناچ گانے کے ان آلات کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ آج ان کا نام لینے والا اس چیز کو اپنا رہا ہے۔ بتاؤ مر کر کیا جواب دیں گے؟ یہ زمین اللہ سے پوچھتی ہوگی یا اللہ اس زمین ہمارے اوپر تیرے نبی کے نام پر ناچ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو سمجھانا ہمارا کام ہے، محبت سے سمجھانا ہمارا کام ہے۔ اگر نہیں مانتے تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ جانے ان کا کام، بلکہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے اس چیز کو اپنے دل سے برا سمجھو، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ آج موہوم ہے، آج مسلمانوں کے اندر وہم پرستی بہت ہے۔ وہم پرستی کیسی؟ بلی سامنے سے گئی تو انہیں کھڑ جاتا ہے ڈر کو، انہیں اتنا بڑا ہمت والا گاڑی 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی جتنی گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کے سامنے ایک جوتا چپل پرانا لٹکا رہتا ہے۔ کئی کو تو حضرت فرماتے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ گاڑی کو نظر لگ جاتے نظر توڑ کے لئے جوتا لگایا گیا ہے۔ چپل دیکھو تو نہیں دیکھی میں بھی ایک محلے میں رہتا سو دیکھو نا، چپل لگایا نظر توڑ کے لیے۔ آگے سنو، گاڑی قیمتی ہے یا گاڑی کا جو مالک ہے وہ قیمتی ہے؟ بولو بابا کیا تو بھی ہاں گاڑی قیمتی ہے یا گاڑی کا اونر قیمتی ہے؟ اونر قیمتی ہے نا۔ تو بتاؤ ایک بات، ایک گاڑی کی حفاظت کے لیے ایک چپل لگایا گیا ہے وہ کم قیمت ہے، گاڑی کا اونر بہت زیادہ قیمت ہے، تو اس کے گلے میں تو چپل کا ہار ہونا چاہیے حفاظت کے لیے، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ کتنی ہم کہاں سمجھ چلے گئے؟ یہ سارا کا سارا علم سے دوری، ان علماء کرام سے دوری کی وجہ سے یہ ساری کی ساری یہ جہالت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ مسلح ہے اسے ذرا لپٹنا کہتے ہیں، ہمارے نانی بولے سو کیوں شیطان نماز پڑھ دیتا کہتے ہیں وہاں، انہیں ساری دنیا کو نماز سے روک رہا ہے، چلو پڑھا تو پڑھنے دے اسے، تو کیوں روک رہا اسے؟
अच्छा वो मुसल्ला छोड़ दूसरी जगह नहीं मिलेगी उसे। ये मोह परस्ती, नानी बोले, दादी बोले, खाला बोले, नो बोले, इनकी बातों को रखो। हक उलमा कराम तुम्हारे दरमियान में मौजूद है, हर बात को उनसे पूछो। मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत के अंदाज क्या होते हैं। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, हजरत अपने ज़ौक़ से फरमाते हैं खुदकुशी हराम गुनाह है। बेशक हराम गुनाह है, अपने आप को मार देना हराम गुनाह है, लेकिन हजरत फरमाते हैं जब हुजूर की बात आए, जब आका फरमाए तो फरमाया जान देना वाजिब है। इसे शहीद कहते हैं। क्यों? इसलिए कि नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। उलमा फरमाते हैं हमारे जानों को वो हक हासिल नहीं है जो हमारे नबी को हमारे जानों पर हक हासिल है। पहला ईमान, बोलो पहला, मुख्तसर बोलो, पहला हक क्या है? ईमान लाना। दूसरा हक मोहब्बत करना। मोहब्बत के बहुत सारे वजूह हैं, अब वो छोड़ देता हूँ। मोहब्बत की वजूह हुस्न है, एहसान है, वो सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें याद रख ले चले जाओ। और हजरत ने मुफ्ती साहब ने फरमाया उसको भी याद रखो, ऐसा करो न को इधर से सुन को। अब तो ज़माना तरक्की का ना, फरमाया एक पहले बोलते थे एक कान से सुनकर इधर से, अब इधर से ही हूँ हवाला भेज जाता, ऐसा चल जा, वैसा मत करो। जो उन्होंने फरमाया अपने बयान में बहुत सारी कीमती चीज़ बताए, उसको भी लो। और आखिर में इस हकीर फकीर जी की भी जब बात, 5 चीजें हुजूर से मोहब्बत की। पहला हक क्या है? ईमान लाना। बोलो पहला हक ईमान लाना, और दूसरा मोहब्बत करना। करेंगे ना मोहब्बत, सिर्फ ज़बानी दावे मोहब्बत के नहीं, अमल से मोहब्बत बताओ। आईना के सामने खड़ कर देखो, तुम्हारा दिल गवाही दे देगा। तेरा चेहरा हुजूर के गुलामों का चेहरा है, यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने वाले दुश्मनों का चेहरा है। तुम्हारा दिल तुम्हें गवाही दे देगा। दूसरा क्या है? मोहब्बत करना। पहला ईमान लाना, दूसरा मोहब्बत करना, तीसरा इताअत करना। तीसरा क्या? इताअत करना। हुजूर की हर बात, अपना अकल अपना दिमाग भगाना नहीं। वो कई को हुजूर ने फरमाया अमल करो, तुम्हारी समझ में नहीं आया। चौथा अदब करना, आका की बात को अदब से सुनना, अमल करना। और 5 उलमा फरमाते दुरूद पाक पढ़ना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। उन्वान तो बहुत बड़ा है, उन्वान भी दिमाग में तो बहुत आ रहा है, लेकिन वक्त का तकाजा, इसलिए अपनी बात को क्यों, इसलिए कि हमारी आदत ऐसी है, दीन की बातें सुनते तो नींद तो बहुत आ जाती है। हमारे मोहल्ले में 12 घंटे को शाम का खाना खाती अक्सर लोग, और सुबह ही 12 घंटे की से होती है। सुबह ही हजरत में तुम ना मिल जाता, हमें क्या सुबह ही समझे फजर के बाद, हमारा नजदीक तो सुबह ही तो वही है। सुबह ही कब? नहीं हजरत 11 तो 12 घंटे को सुबह ही मिलता, वो तो दोपहर शुरू हो जाती है। दीन की बातें सुनने हमारी इतनी अखलाक गिर चुके, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आदमी अगर बाहर से रात के 2-3 को आए तो भी सड़कों में बैठ कर हमारा जवान मोबाइल तो चलाता रहता है, उसे जाकर जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत नहीं। फजर को कोई तो पूरे मुर्दे की तरह रहते हैं। पड़ोस में जो मोहल्ला है, पहले मैं लारपाड़े से फजर की नमाज पढ़ाने आता था, विजयनगर में देखता हूँ रमजान में जल्दी आता, फजर की नमाज रमजान में जल्दी होती है, तब वहां पर लोग जॉगिंग वॉकिंग जो कुछ करना कर रहे हैं, और दूसरे टाइम पर मुसलमान फजर के वक्त सो रहा है। कितने जवान ऐसे फजर की अजान सुनकर सोने के लिए जाते हैं। क्यों? रात भर गपशप में रहना और अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं नशे वाली चीज से। जितना नशा की चीज है वो हराम है, इन चीजों से बच जाओ।
تو میری اوپر امید ہے بڑوں کی، تمہارے ماں باپ کی امید ہے، قوم کے بڑوں کی امید تم سے ہے، تمہیں اس سازش کے تحت تمہاری جوانیوں کو برباد کر دیا جا رہا ہے، ہر ایک تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا